ذرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے اپنے اتحادی ہیں نون لیگ والے، ان کے حوالے سے بلاول صاحب بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آج پھر مختلف چیزیں ہم سنتے رہے، دن بھر مختلف بیانات بھی آتے رہے دونوں پارٹیز کی جانب سے. ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جو کشمیر میں اس وقت صورتحال ہے، ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. وہ جو اقتدار کی سیاست ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. کس حد تک یہ کرٹیسزم فیئر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کشمیر کے الیکشن سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی گہما گہمی اور ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور یہ کس کی جانب سے ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں. یہ جو تند و تیز بیانات کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، اب ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اگر جا کے کشمیر میں الیکشن کی مہم کے اندر ایک اور صوبے کو آڑے ہاتھوں لیں گے تو ظاہر ہے اس سے معاملات تو خراب پیدا ہوں گے. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سندھ سے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ جا کے کشمیر میں پنجاب حکومت کے خلاف کوئی سیاست چمکا رہے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رویہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر ایکشن کا ری ایکشن تو آتا ہے. تو سیاسی بیانات جس قسم کے آ رہے تھے، ڈیفینیٹلی ہم پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت وفاقی حکومت میں اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہم بینیفیشری نہیں ہیں. ہم نے نہ کابینہ کے اندر کوئی وزارتیں لی ہیں، نہ ہم نے اقتدار کے جو ہے وہ پاور کوریڈورز کے اندر ہم نہیں بیٹھے ہوئے. ہم اس وقت صرف اور صرف ملک کی مفاد میں اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ایک بہت بڑا کڑوا گھونٹ پیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹر الگ ہے، پیپلز پارٹی کا سپورٹر الگ ہے، پیپلز پارٹی کا نظریہ الگ ہے. اور یہ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے. اس پارٹی کی لیڈرشپ نے جمہوریت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اب اگر ہمیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی انگلی بھی زخمی نہ کی ہو سیاست میں، اور ہم نہیں کہتے کہ اللہ نہ کرے کسی میں برا وقت آئے، کیونکہ جو تکلیفیں ہم نے سہی ہیں، 12 سال کی جیلیں سہی اور جھوٹے مقدمات ہر چیز، لیکن پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ملک میں جمہوریت کو بڑھانے کے لیے اپنے ان الفاظ کی پاسداری رکھتے ہوئے ہم نے حکومت کو موقع دیا نون لیگ کو کہ آپ حکومت کریں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے. ہمارا نظریہ، ہماری پرنسپل سٹینڈنگ، ہماری پالیسی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس بنیاد پہ پارٹی کو بنایا تھا. تو ہمارا ووٹ الگ ہے. ہم اگر الیکشن میں کیمپین کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جی پی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زبردست وکٹری حاصل ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ حکومت جو ہے وہ بڑی پریشان ہو گئی، بالخصوص پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت. پھر آپ نے دیکھا کہ تمام وزراؤں نے جا کر کشمیر میں جو ڈیرا ڈالا اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ صرف نعرے اور ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات پیپلز پارٹی پہ لگانے سے شاید ان کو ووٹ مل جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھا. آپ نے دیکھا کہ جس دن کشمیر کے انتخابات ہوئے میر پور میں، اس دن جو اسلحے کی نمائش ہوئی، جس طرح سے خوف و ہراساں لوگوں کو کر کے، اور جس طرح آپ نے دیکھا پریزائڈنگ افسران کے سامنے ٹھپے در ٹھپے لگائے جا رہے تھے، کہیں بیلٹ باکسز کو جلایا جا رہا تھا، تو یہ آپٹکس جو ہے یہ دنیا نے دیکھے ہیں. اگر اس طرح سے سینہ زوری کر کے اگر الیکشن چھیننے کو آپ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے تو یہ تو کوئی نہیں مانے گا. اچھا ناز بلوچ صاحب، آپ نے سنا نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر چیز میں ہم ساتھ چل رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں، جس طرح پی ٹی آئی نے بھی یہ تنقید کی کہ یا تو پھر آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں یا پھر اس نوعیت کی تنقید نہ کریں کہ آپ ان کو فارم 47 والا کہیں، اور ہر موقع کے اوپر آپ ایک سیاسی قیمت لینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے پھر آپ حکومت یعنی نون لیگ پہ تنقید کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی؟ ہم الگ ہوتے تو پہلے دن ہی یہ حکومت میں ہی نہ آتے، یہ حکومت ہی نہ بنا پاتے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی پیچی اور اتنی چائلڈش حرکتیں ہو رہی ہیں. مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی، اگر آپ اتنی دفعہ آپ کے پاس وزارت عظمیٰ بھی رہی، آپ کے پاس حکومتیں رہی، اس کے بعد بھی اتنی پیٹی اور اتنی چھوٹی حرکتیں کرنا بہت ہی نامناسب رویہ ہے. ویسے یہ مطلب آپ خود دیکھیں کہ الیکشن کے اندر پوری دنیا نے دیکھا کہ کشمیر کے انتخابات میں آپ لوگوں نے کھلا دھاندلی کی، پری پول ریگنگ کی، اس کے بعد الیکشن ڈے آپ نے ریگنگ کی. آپ کو اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب آپ کو حکومت بناتے وقت ضرورت تھی، تب تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی انتہائی میچور جماعت لگ رہی تھی. آج آپ کی میچورٹی اتنی ہو گئی ہے کہ آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے وقت کوئی ایک لمحہ بھی نہیں سوچ رہے. اور افسوس اور تعجب کی بات میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مطلب یعنی کہ ایک صوبے سے اٹھ کر اگر ایک وزیر اعلیٰ کشمیر کے الیکشن میں جا کے، کاش کہ آپ کشمیر کی بات کرتے، آپ کشمیر ایشوز پہ بات کرتے. آپ کو اگر اتنا ہی سن کا دکھ ہے، درد ہے، تو پھر آپ میرے بھائی آپ
کراچی سے لے کے سکھر کی جو موٹر وے ہے جو 10 سال سے نہیں بن پائی آپ لوگوں سے، آپ اس کے اوپر بار بار پیپلز پارٹی کہتی ہے خدا رہا یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے کراچی سے سکھر موٹر وے. ہر ممبر نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس پہ آواز اٹھائی. آپ کے جو نہیں دیں گی کیونکہ سکھر ٹو کراچی موٹر وے جو ہے وہ شاید آپ کے صوبے میں نہیں آتا. تو آپ صوبے کی سیاست کرتے ہیں، ہم صوبے کی سیاست نہیں کرتے. ہم کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے. ہم کسی ایک صوبے کے جو ہے نمائندگی نہیں کرتے. ہم پنجاب میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، ہم آپ کو گلگت بلتستان میں بھی دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی. اچھا ناز صاحبہ، جس طرح ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تو صرف ایک ڈویژن میں الیکشنز ہوئے نا، ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ لوگ سیٹس وغیرہ جیت جائیں گے، تو بائیک آؤٹ والی تو کوئی بات نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری سیٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آگے اگر آپ جیت جائیں تو پھر آپ نتائج کو مانیں گی. دیکھیں جہاں پہ ریگنگ ہوگی ہم بولیں گے. گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے بہت کوشش کی، ان کا بس نہیں چلا. انہوں نے تو پوری کوشش کی کسی طرح پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر، جہاں پہ 4 دن تک ریزلٹس کو انہوں نے روک کے رکھا کہ نتائج جو ہے اس کا اعلان نہ ہو. تو وہاں پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز بلند کی، آپ کو اپنا بجٹ بھی آ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنے حق پہ کھڑی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا جو ہے وہ تحمل سے تھوڑا آرام سے بیٹھے، ورنہ آپ نے تو وہاں پہ بھی کوشش پوری کی تھی ہمارے انتخابی نتائج کو بدلنے کی. اب آپ نے کشمیر میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا. تو پیپلز پارٹی اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنے حق کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے یہ امیچورٹی ہے، تو بالکل پھر آپ ہمیں امیچور کہہ سکتے ہیں. اگر اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا اور اپنی ٹھیک ہے، پارٹی میں ذرا دوسرے جو ہیں ان کو بھی شریک کروں، جو پی ٹی آئی والے ہیں، کیونکہ وہ اس سارے عمل سے باہر ہیں، انتخابی عمل سے تو باہر ہیں. لیکن دیکھیں اتحاد کا مطلب جی ہرگز پلیز. یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں پیپلز پارٹی کوئی نون لیگ میں ضم ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پہچان، ایک شناخت، ایک آئیڈینٹی، ایک سٹرگل، ایک جدوجہد ہے جو کہ میچ لیس ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں اتنی جمہوریت کے لیے اتنی سٹرگل اور اتنی تاریخ نہیں رکھتی جو پیپلز پارٹی رکھتی ہے. آج یہ بیٹھ کر ہمیں بولیں گے، میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ قیامت کب آئے گی. تو قیامت ہی آ گئی ہے کہ یہ بیٹھ کر اب ہمیں جو ہے درس دے رہے ہیں جمہوریت کا. دیکھیں جہاں پہ ریگنگ ہوگی ہم بولیں گے. گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے بہت کوشش کی، ان کا بس نہیں چلا. انہوں نے تو پوری کوشش کی کسی طرح پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر، جہاں پہ 4 دن تک ریزلٹس کو انہوں نے روک کے رکھا کہ نتائج جو ہے اس کا اعلان نہ ہو. تو وہاں پہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز بلند کی، آپ کو اپنا بجٹ بھی آ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اپنے حق پہ کھڑی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا جو ہے وہ تحمل سے تھوڑا آرام سے بیٹھے، ورنہ آپ نے تو وہاں پہ بھی کوشش پوری کی تھی ہمارے انتخابی نتائج کو بدلنے کی. اب آپ نے کشمیر میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا. تو پیپلز پارٹی اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنے حق کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے یہ امیچورٹی ہے، تو بالکل پھر آپ ہمیں امیچور کہہ سکتے ہیں. اگر اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا اور اپنی ٹھیک ہے، پارٹی میں ذرا دوسرے جو ہیں ان کو بھی شریک کروں، جو پی ٹی آئی والے ہیں، کیونکہ وہ اس سارے عمل سے باہر ہیں، انتخابی عمل سے تو باہر ہیں. لیکن دیکھیں اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں پیپلز پارٹی کوئی نون لیگ میں ضم ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پہچان، ایک شناخت، ایک آئیڈینٹی، ایک سٹرگل، ایک جدوجہد ہے جو کہ میچ لیس ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں اتنی جمہوریت کے لیے اتنی سٹرگل اور اتنی تاریخ نہیں رکھتی جو پیپلز پارٹی رکھتی ہے. آج یہ بیٹھ کر ہمیں بولیں گے، میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ قیامت کب آئے گی. تو قیامت ہی آ گئی ہے کہ یہ بیٹھ کر اب ہمیں جو ہے درس دے رہے ہیں جمہوریت کا.